پہلا سوال ہے، ایجوکیشنل کانفرنس 1947 کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کا درست جواب ہے فضل الرحمان نے۔ فضل الرحمان اس وقت منسٹر ایجوکیشن تھے اور اس کانفرنس کے چیئرمین بھی تھے۔ دوسرا سوال ہے، پاکستان میں نیشنل ایجوکیشن کانفرنس کا پہلی بار انعقاد کب ہوا؟ درست جواب ہے 1947 میں۔ پنجاب یونیورسٹی علم و آگہی کا ایک موقر ادارہ ہے، اس کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ درست جواب ہے 1882 عیسوی میں۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ درست جواب ہے 10 جولائی 1800 عیسوی کو۔ پہل تعلیمی اداروں کی انسپیکشن کا طریقہ کار کہاں اپنایا گیا؟ درست جواب ہے برطانیہ میں۔ ڈائریکٹوریٹ آف سٹاف ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے؟ درست جواب ہے سٹاف کی ٹریننگ۔ ماہر مضمون سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اے نصاب تعلیم تیار کر سکے، بی اپنا نصاب پڑھا سکے، سی نظم و ضبط برقرار رکھے، ڈی ان سب کا حامل ہونا چاہیے۔ درست جواب ہے ڈی ان سب کا حامل ہونا چاہیے۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب ہے ضلع کی۔ پاکستان میں ہائر سیکنڈری اسکول سسٹم کا نفاذ کب عمل میں آیا؟ درست جواب ہے 1986-87 میں۔ طلبہ اپنا زیادہ تر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ درست جواب ہے ہم جولیوں کے ساتھ۔ پاکستان میں سیکنڈری ایجوکیشن کا آغاز 9ویں درجے سے ہوتا ہے، یہ کتنے عرصے پر محیط ہے؟ درست جواب ہے 2 سال۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے جملہ امور کی ذمہ داری کس کی ہے؟ درست جواب ہے صوبائی حکومت کی۔ طلبہ کی شخصیت سازی میں کس امر کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہم نصابی سرگرمیاں۔ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز کے مطابق ملازم کو کون سی سزا کم ترین ہے؟ درست جواب ہے وارننگ جاری کرنا۔ حسِ بصارت سینس آف سینگ کے ذریعے علم کا حصول کس قدر کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے 75%، 75%۔ اسکول کی بزم ادب کی سرگرمیوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ درست جواب ہے ہم نصابی سرگرمیاں۔ تدریس اردو کے لیے مؤثر ترین طریقہ تدریس ہے، اس کا درست جواب ہے لیکچر اور مشاہدہ۔ پاکستان میں اردو زبان لکھنے کے لیے بالعموم کون سا رسم الخط پسند اور استعمال کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے نستعلیق۔ کس ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا، ہم گونگے نہیں، اپنی زبان رکھتے ہیں، اسی میں گفتگو کریں گے؟ اے سری لنکا، بی جاپان، سی پاکستان، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے ڈی ان میں سے کوئی نہیں، یہ چین کے وزیر اعظم نے کہا تھا۔ ان میں سے کون سا تصور تدریسی معاونات میں شمار نہیں ہوتا؟ درست جواب ہے مباحثہ۔ باقی تختہ سیاہ، تختہ اطلاعات اور فلالین بورڈ تدریسی معاونات میں شمار ہوتے ہیں۔ 21واں سوال ہے، نصاب سازی کا ذمہ دار کون ہے؟ درست جواب ہے صوبائی محکمہ تعلیم۔ زبان سیکھنے کے لیے مؤثر ترین نظام تعلیم کون سا ہے؟ درست جواب ہے رسمی نظام تعلیم۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے تعلیمی ادارے کے اندرونی اور بیرونی علمی سرگرمیاں۔ کلاس کی تدریس کے دوران سمعی و بصری معاونات کے استعمال سے درست جواب ہے سیکھنے کے عمل میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تعلیمی نگرانی کے جدید تصور کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے اساتذہ کو مؤثر تدریس کے لیے رہنمائی دینا۔ اوس پڑھنا محاورہ ہے
اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے مایوسی کی حالت۔ برافروختہ ہونا محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب ہے غصے میں بھرا ہوا۔ 28واں سوال ہے، جوا اتارنا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے آزاد ہونا۔ خفیف ہونا اردو محاورہ ہے، یہ کن معنوں میں لیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے شرمندہ ہونا۔ دکان بڑھانا اردو محاورہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ درست جواب ہے دکان بند کرنا۔ علم بیان و بدیع پر معروف تصنیف ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے محمد سجاد مرزا بیگ۔ علم بیان و بدیع کے موضوع پر مشہور کتاب بحر الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے نجم الغنی۔ کایا پلٹ اور پیاری دنیا کس کے ناول ہیں؟ عزیز احمد، قاضی عبدالغفار، کرشن چندر، سجاد ظہیر۔ جہاں تک مجھے معلوم پڑتا ہے یہ منشی سجاد حسین کے ناول ہیں، کایا پلٹ اور پیاری دنیا۔ امام بخش ناسخ نے کس زبان کے الفاظ شاعری کی زبان سے خارج کر دیے تھے؟ درست جواب ہے ہندی۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور کس شاعر کے مرثیے کا مصرع ہے؟ درست جواب ہے مرزا غالب۔ آغا حشر کاشمیری کی آخری آرام گاہ کس شہر میں ہے؟ درست جواب ہے لاہور۔ لاہور کے میانی قبرستان میں دفن ہیں۔ لسان الاثر اکبر الہ آبادی پر پی ایچ ڈی کا مقالہ کس نے لکھا؟ درست جواب ہے ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا۔ پی ٹی وی کے معروف ڈرامے اندھیرا اجالا کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے یونس جاوید۔ دستے تہ سنگ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ درست جواب ہے شاعری۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے موجودہ ناظم کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے تحسین فراقی۔ 2015 میں جب یہ پیپر ہوا تھا تب بھی تحسین فراقی ہی مجلس ترقی ادب لاہور کے ناظم تھے، اور اب 2020 میں بھی تحسین فراقی ہی مجلس ترقی ادب لاہور کے ناظم ہیں۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، ترکی، ہندی یا ان میں سے کوئی درست نہیں؟ درست جواب ہے ڈی، ان میں سے کوئی درست نہیں۔ مرثیہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ پاکستان میں اردو کو قومی اور سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا تاریخ ساز فیصلہ سپریم کورٹ کے کس چیف جسٹس کا ہے؟ درست جواب ہے جسٹس جواد ایس خواجہ۔ اردو لغت بورڈ کا دفتر پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ درست جواب ہے کراچی۔ اردو لغت بورڈ کراچی والوں نے اب اردو کی لغت آن لائن بھی پرووائڈ کر دی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ آن لائن معلوم ہو جائے گی، آپ آن لائن مختلف الفاظ کے معانی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت کاوش ہے اردو لغت بورڈ کی۔ ہفت پیکر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے حفیظ جالندھری۔ تحقیقی زاویے کس یونیورسٹی کا میگزین ہے؟ درست جواب ہے الخیر یونیورسٹی بھمبر، آزاد کشمیر۔ یعنی، لیکن، گمان اور شاید جیسے شعری مجموعوں کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے جان ایلیا۔ ماہ تمام کس شاعرہ کے کلیات کا نام ہے؟ درست جواب ہے پروین شاکر۔ گھنگرو ٹوٹ گئے کس شاعر کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے کتیل شفائی۔ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ درست جواب ہے رپورتاژ۔ مشہور نعتیہ قصیدہ لامیہ
کس شاعر کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے محسن کاکوروی۔ دشت سوس کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ اس کا درست جواب ہے جمیلہ ہاشمی۔ کئی چاند تھے سر آسماں شمس الرحمن فاروقی کا شاہکار ناول ہے۔ ناول کا عنوان کس شاعر کا مصرع ہے؟ درست جواب ہے احمد مشتاق۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے سجاد ظہیر۔ معروف ناول نگار عبداللہ حسین کی وفات حسرت آیات 2015 کی کس تاریخ کو ہوئی؟ درست جواب ہے 4 جولائی کو۔ روزگار فقیر علامہ اقبال کی کس نوعیت کی نگارشات کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے ملفوظات۔ کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ درست جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ سجاد باقر رضوی کے پہلے مجموعہ کلام تیشہ لفظ کا دیباچہ کس معروف شاعر نے لکھا تھا؟ درست جواب ہے ناصر کاظمی۔ علامہ اقبال کی معروف نظم بوڑھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے ارمغان حجاز۔ علامہ اقبال کی طویل نظم طلوع اسلام ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے بانگ درا۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ درست جواب ہے مثنوی۔ علامہ اقبال نے اپنی منظومات میں کس صنف سخن کو سب سے زیادہ برطا استعمال کیا ہے؟ غزل، ترکیب بند، ترجیح بند یا ان میں سے کوئی جواب درست نہیں؟ ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ علامہ اقبال نے جس صنف سخن کو سب سے زیادہ استعمال کیا وہ مثنوی ہے۔ حسرت موہانی کو کون سی صنف نظم سب سے زیادہ مرغوب تھی؟ درست جواب ہے غزل۔ ضمیمہ جات کے علاوہ کلیات حسرت کتنے دواوین پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہے 12۔ کس صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہے؟ درست جواب ہے انشائیہ۔ مولانا حالی نے کہا تھا ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا، اس مصرع سے بحساب جمل 1328 کا سال برآمد ہوتا ہے۔ یہ کس معروف انشا پرداز کی تاریخ وفات ہے؟ درست جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد کی۔ مولانا حالی کی عظیم تصنیف حیات جاوید پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ درست جواب ہے 1901 میں۔ جو رہی سو بے خبری رہی کس شاعرہ کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے ادا جعفری۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے کس کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے فرخندہ بخاری۔ اے غزال شب معروف ناول ہے، ناول نگار کون ہیں؟ درست جواب ہے مستنصر حسین تارڑ۔ فرہنگ آمرہ کو کس نے مرتب کیا ہے؟ درست جواب ہے عبداللہ خاں خویشگی۔ 2012 میں مجلس ترقی ادب لاہور نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی کون سی ضخیم جلد شائع کی ہے؟ درست جواب ہے چوتھی جلد۔ کلیات یگانہ کو کس نے مرتب کیا ہے؟ درست جواب ہے مشفق خواجہ نے۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شہرۂ آفاق ناول فردوس بریں کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ درست جواب ہے فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ اردو شعری ادب میں بیک وقت قصیدہ نگاری اور ہجو گوئی کے حوالے سے کس شاعر کا نام سر فہرست ہے؟ درست جواب ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام میں کون سی صنف سخن کو برتا ہے؟
درست جواب ہے مثنوی۔ اردو کی پہلی سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حیات سعدی۔ مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ درست جواب ہے اسرار الحق۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام کون سا ہے؟ درست جواب ہے گمان کا ممکن۔ صنف قصیدہ میں سب سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ درست جواب ہے تشبیب۔ کسی شاعر کے کسی مصرع یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چسپاں کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے تضمین۔ انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ درست جواب ہے ڈاکٹر لائٹنر۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ درست جواب ہے کلیم الدین احمد کا۔ مزاحیہ شاعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ درست جواب ہے فارسی زبان کے۔ کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح کون سی ہے؟ درست جواب ہے خارجیت۔ نظم و نثر میں اجنبی، نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے غرابت۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ درست جواب ہے آخری شعر۔ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو پھر اسے ہم مقطع کہیں گے۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات سوشیالوجی کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ دوہا ہندی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے شعر ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے فقط ایک، اس میں ایک شعر ہوتا ہے، 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ درست جواب ہے محمد دین فوق۔ مولانا محمد جعفر تھانیسری کی کتاب کالا پانی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ انشائیہ، سفرنامہ، سوانح عمری یا ان میں سے کوئی جواب درست نہیں؟ تو ڈی، ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ دراصل کالا پانی مولانا محمد جعفر تھانیسری کی خود نوشت ہے۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کے معنوی شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے؟ درست جواب ہے مولانا روم۔ ایسے موجز بیاں فصیح اللساں قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا، اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا۔ میر انیس کی وفات پر یہ جملہ کس نے کہا؟ درست جواب ہے مرزا دبیر نے۔ کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، نکلی بیرون شہر تو بارش نے آ لیا، یہ مشہور شعر کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے ظفر اقبال۔ کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بقائے نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا۔ یہ شعر نظم کا اولین شعر ہے، اس نظم کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے چودھری خوشی محمد ناظر۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ درست جواب ہے مراعات النظیر۔ الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو آتش نوا کر دے، یہ مشہور شعر کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے مولانا ظفر علی خاں۔ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یاں کبھو سر و گل کے سائے تھے، میر نے اس شعر میں کس جگہ کا ذکر کیا ہے؟
درست جواب ہے دہلی۔ نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں شیراز کا بلبل سے کون مراد ہیں؟ درست جواب ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 98 کے شعر میں جہان آباد سے کون سی جگہ مراد ہے؟ درست جواب ہے دہلی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے مولانا محمد علی جوہر۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر انفارمیشن سے آپ آگاہ ہو سکیں۔